اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، بے شک رمضان المبارک کا مہینہ اپنے ساتھ ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں لے کر ہم تک پہنچتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ شخص انتہائی بدقسمت ہے جو کہ اس مبارک مہینے میں بھی اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں۔ ان عبادات میں عبادت کی ایک شکل نماز تراویح ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز تراویح کی فضیلت اور اہمیت پر گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ مزید ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی خانہ کعبہ میں نماز تراویح کے دوران کون سا عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا ہے۔ معزز ناظرین، بے شک رمضان شریف کا مہینہ عالم روحانیت کا موسم بہار ہے۔ دن کو فرض روزہ رکھنا اور رات کو سنت تراویح ادا کرنا اس مبارک مہینے کی مخصوص عبادات ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائے ہیں، اور میں نے اس کے قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ رمضان المبارک میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان مبارک گھڑیوں سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ شاید آئندہ ہمیں یہ مقدس گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ لیکن جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ احادیث میں ملتا ہے کہ آپ امت کو بھی اس مہینے میں عبادت کی ترغیب فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں خود بھی بکثرت عبادت فرماتے تھے اور امت کو بھی بکثرت عبادات کی ترغیب فرماتے تھے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ جتنی عبادت ہو سکے پوری ہمت اور کوشش سے کرنی چاہیے۔ ناظرین، ماہ مبارک کی راتوں میں ادا کی جانے والی 20 رکعت نماز با جماعت کا نام تراویح اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب لوگوں نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کی تو ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر آرام کرتے تھے جتنی دیر میں مزید 4 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، یعنی تراویح کے معنی آرام والی نماز ہے۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نماز تراویح کی پابندی فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز تراویح ادا فرمائی اور اسے پسند فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب کی طلب کے لیے اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ناظرین، رمضان المبارک اور نماز تراویح پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتاتے چلیں، جس کے اس وقت سوشل میڈیا پر کافی تبصرے ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہونے والے مختلف تبصروں کے مطابق یہ آج سے 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے جب حرم مقدس میں نماز تراویح کی جماعت کھڑی ہوئی تو اس دوران امام کے قریب ایک عجیب و غریب شخص کو دیکھا گیا جو کہ بے تکی حرکات و سکنات میں مصروف تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شخص امام کے قریب موجود ہے اور سیکیورٹی اہلکار اس کو دھکیل کر پیچھے لے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو اس وقت وہاں سعودی شہزادے بھی موجود تھے جو کہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ جب یہ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو کچھ صارفین کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، یہ سب تصاویر ایڈٹ شدہ ہیں۔ لہٰذا اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہماری ٹیم نے بھی اس واقعے پر تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ واقعی ایسا کوئی واقعہ پچھلے 2 یا 3 سالوں میں پیش نہیں آیا، اور سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں بالکل جھوٹ ہیں، بے بنیاد ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان جھوٹی خبروں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ہدایت کریں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا، اور اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔
روایات میں ملتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، اور میں اس ذات وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہوں جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ محترم ناظرین، روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ بے شک روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے، جیسا کہ نماز خدا سے وصال کا ایک ذریعہ ہے جس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے، اسی طرح روزہ بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ مبارک سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں ملی، جن میں سے پہلی یہ کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بدبو جو کہ بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس ماہ مبارک کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ بھی ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا گیا ہے کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات و حوائج میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور عین اسی خاص طریقہ عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسی خاص طریقے کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے جسے اس ماہ میں فرض فرما دیا گیا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے، یعنی روزہ رکھ کر سنت و حرفت، تجارت و زیارت ہر کام بخوبی احسن کر سکتا ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزے کی عبادت روزہ دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ناظرین، ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ انسان جن کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔